السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، آج نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کے ایپیسوڈ نمبر 7 میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ احسن علی خان اور عائشہ گل نے کیسے اپنی سواگرات انجوائے کی، اور دوسری طرف عائشہ گل کے چاچا زریاب علی خان کیا کیا پلان بنا رہے تھے، کیونکہ لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ تمہاری بھتیجی بھاگ گئی ہے، اب تم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ احسن علی خان اور عائشہ کو قتل کر دیا جائے۔ آیا وہ کیا کرے گا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ خوبصورت دن کو سیٹی پر گنگناتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو کو مختلف زاویے سے دیکھ کر مدم مسکان اس کے چہرے پر ابری بڑی دو آنکھیں بھی روشن ہو گئی تھی۔ وہ سینجر لگا کر اپنے پسندیدہ پرفیوم کا استعمال اس کی تیاری کو مکمل کر رہا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی، بڑا سجا دجا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سنگار کرتا، زیان کو کھوجتی ہوئی نظروں سے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اپنے خیالوں میں گم حازم یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ زیان بھی اس وقت کمرے میں موجود ہے۔ لمحہ لگا تھا اسے سنبھلنے میں، کہیں نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ عازم نے سنوارے ہوئے بالوں کو ہلکا سا بکھیرتے ہوئے کہا، کہیں بھی نہیں، والے تیور تو نہیں لگ رہے۔ زیان نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ عازم نے خفا ہوتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا، کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ تمہیں حیثم بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ پھر کہتا ہے، زیان پلیز میری مدد کر دیجئے، اگر اس دفعہ کچھ ایسا ویسا کیا نا تو میرے پاس مدد مت آنا مدد کے لیے۔ زیان نے فکر مند لہجے میں کہا تو عازم زوردار کہکا لگا کر ہنس دیا، یار تیری سوچ تو بالکل لڑکیوں جیسی ہے، یہ تو مجھے آج پتا چلا۔ عازم نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا تو زیان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بیٹا جس راستے پر تو چل نکلا ہے نا، ضرور حیثم بھائی سے ہڈیاں توڑوائے گا۔ زیان نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیسا راستہ بھائی؟ یہ راستہ تو آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عازم نے شیخانہ انداز میں ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے کہا، کمال کی ایکٹنگ کی تھی، ڈوب کے مر نہ جانا اس دریا میں۔ زیان نے اس کی ایکٹنگ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، بس کر دے بھائی، کیا ڈرا ڈرا کے مارے گا؟ عازم نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، ڈرا نہیں رہا، آگاہ کر رہا ہوں تجھے، باقی تیری مرضی ہے، ڈوب مر کر جو کرنا ہے۔ زیان نے اسے شوق ہوتے دیکھ کر ہٹ درمی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عازم پھر سے شوخی مارتا، روحی اس کو آوازیں دیتی کمرے میں آ پہنچی تھی۔ عازم عزت سے میرا سامان دے دو مجھے۔ وہ سخت غصے میں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کیا ہو گیا؟ کون سی آفت آ گئی ہے اور کس سامان کی بات کر رہی ہو؟ عازم نے پرسکون لہجے میں پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ یہ دیکھ کر تو روحی کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ عازم تم اچھے سے جانتے ہو میں کس سامان کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں تو نہیں جانتا تم کس سامان کی بات کر رہی ہو، اس نے پوری طرح انجان بنتے ہوئے کہا۔ عازم، جو میک اپ کا سامان تم میرے کمرے سے چوری کر کے لائے ہو، ابھی اسی وقت مجھے واپس دو۔ روحی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا وہ تو میں نے پھینک دیا، مجھے لگا کہ وہ خراب ہے۔ اس نے وہ کو کھینچ کر لمبا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں آرام سے کہنے پر روحی کا صدمے کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم نے وہ پھینک دیا؟ تم جانتے بھی ہو کتنی مشکل سے منگوایا تھا میں نے وہ سامان۔ روحی نے رونے والی صورت بنا کر کہا، عازم میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ روحی نے غصے سے کہا، جبکہ آنکھیں برسنے کو تیار تھی، نہ کر روحی، اگر میں مر گیا تو تمہاری ڈولی کون اٹھائے گا؟ عازم نے روحان سے لہجے میں کہا، بہت فضول بولتے ہو تم عازم،
تم واپس دے رہے ہو کہ نہیں؟ روہی نے وارننگ کرتے ہوئے پوچھا۔ کہا نا پھینک دیا ہے، عازم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اوے بس کر دے، بہت تنگ کر لیا تو نے اسے، چل اب واپس کر اس کا سامان۔ زیان جو کب سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، عازم کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے کہا، چل تو کہتا ہے تو کر دیتا ہوں، عازم نے سر سہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی دو، روہی نے اسے راضی ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ کیا ہو گیا، صبر رکھو لڑکی، عازم نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور وہاں سے سامان نکال کر روہی کے ہاتھ میں تھما دیا جیسے بڑا احسان کیا ہو۔ اوے! روہی کے اس طرح چلانے پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا، کیوں اس طرح چلا رہی ہو؟ اس کو یوں ماتھے پر ہاتھ رکھے دیکھ کر عازم نے کہا، ہم لوگ باتوں میں یہ تو بھول ہی گئے، اب ہماری اس پیاری حویلی میں ایک پیاری سی بابی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ روہی نے ان کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اوے ہاں زیان، ہم تو بھول ہی گئے تھے، عازم نے ناٹک کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس مخصوص تیاری کی وجہ عائشہ ہی تھی، وہ اسی سے ملنے کے لیے اتنی تیار ہو رہا تھا۔ بس کر، اب پھر سے ناٹکی مت شروع کر دینا، چلو اب مل کر آتے ہیں بابی سے، زیان نے انہیں پھر سے شروع ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ جنگ پھر سے شروع ہو گئی تو اسے ختم کرنا یعنی ہاتھی کو رکشے میں بٹھانے کے برابر تھا۔ اس لیے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن ان دونوں کی نوک جھونک اب بھی جاری تھی۔ ان تینوں کا رخ اب ہیثم کے کمرے کی طرف تھا۔ رات کو وہ فریش ہو کر اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے کے کچھ دیر بعد ہی پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ اپنے اوپر گزری سب کچھ تو ہیثم کو پہلے ہی بتا چکی تھی، اب وہ بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ ہیثم کا اسے اپنی ہمراہی کا یقین دلانا اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہیثم خان ابھی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کیا وہ رات آیا ہی نہیں یا اس نے جاگنے میں دیر کر دی؟ جو بھی تھا، سارے خیالوں کو جھٹکتی وہ بیڈ سے اٹھی اور کپڑے لینے کی غرض سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری میں ہیثم خان کے ساتھ لیڈیز ڈریسز کا ڈھیر دیکھ کر اس کی آنکھیں مارے تحیر کے پھیل گئی اور تب ہی اس حیرانگی کی جگہ آنسوؤں نے لے لی تھی۔ وہ انسان کیسے بغیر کہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن ایک سوال تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگر ہیثم اتنا ہی اچھا انسان تھا تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور یہی بات اسے ہیثم خان پر بھروسہ کرنے سے روک رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی پچھلی زندگی کی کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلنے لگتی تھی۔ یونیورسٹی سے اس کا اغوا ہونا، چچا کا ٹکرانا، ہیثم کا نکاح کرنا، عائشہ گل، ہیثم جو کمرے میں کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اسے یوں کھڑے دیکھ کر لمحہ لگا تھا اسے سب سمجھنے میں۔ عائشہ کو پکارتا وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہیثم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ہیثم کی آواز پر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی۔ خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر واضح ہو چکی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور اس کے اس رویے پر وہ ایک دم چونکی تھی، لیکن ذرا سا سہارا ملتے ہی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ سوالیہ نگاہیں ہیثم پر جمائے بولی، میں ہر کسی کی نظروں میں معیوب ہوں، کس کو گواہی دوں گی؟ اس سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتی، کم سے کم کسی کی اذیت کا سبب تو نہ بنتی۔ اس کی آواز میں گلا درد دل کو چیر دینے والا تھا۔ ہیثم تو بس اس کی آنکھوں میں ہی ڈوبتا جا رہا تھا، جہاں اس وقت آنسوؤں کا ایک سمندر موج زن تھا۔ ہیثم نے بے اختیار اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور سہارا ملتے ہی اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ہیثم خان نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔
وہ اس وقت اس کے درد کو سمجھ سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے جذباتی سہارا ہی دے سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے عائشہ گل کہ آپ اس اذیت کو بھلا دیں۔ ہم جانتے ہیں وہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے جسے چند منٹوں میں بھلایا جا سکے، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارا ساتھ آپ کو سب بھولنے پر مجبور کر دے گا۔ اب آپ اعظم خان کی بیوی ہیں، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی آپ پر غلط نگاہ بھی ڈالے۔ آپ کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ جانے کیوں اعظم خان کو اس کا اس طرح رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس نازک سی کانچ سی گڑیا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس کے حسین سے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اس کے اس قدر مضبوط لہجے پر عائشہ کے آنسو پلکوں پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ کچھ پل رک کر وہ پھر سے بولی، وہ یہ سب اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ ہم خود بھی نہیں جانتے عائشہ گل، وہ سب ایک بے اختیاری کیفیت تھی۔ ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عائشہ اعظم خان ہیں۔ آپ کا حوالہ اب ہم ہیں، معاشرے میں آپ کو مقام دلانا اب ہمارا کام ہے۔ ہمیں آپ کی پرسائی پر پورا یقین ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعظم خان اس وقت جو کہہ رہا تھا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم سے وعدہ کریں عائشہ گل کہ آپ آئندہ گزری ہوئی باتوں کو نہیں دہرائیں گی۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس شخص کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے، جو وحشیوں کے چنگل سے اسے باحفاظت نکال کر لایا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اعظم خان نے بے ساختہ اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے تھے۔ عائشہ اس کے اس طرح کرنے سے تھوڑا پزل ہوئی تھی۔ چلیں اب آپ فریش ہو جائیں، ناشتہ لگ چکا ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں، اس طرح آپ کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر عائشہ الماری سے ایک خوبصورت سا ڈریس نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اعظم خان اسے جاتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دریاب خان اپنے ڈیرے پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھے جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر دریاب خان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر چکا تھا۔ السلام علیکم دریاب خان، کیا لینے آئے ہو جہاں؟ دریاب خان نے اس کے سلام کو نظر انداز کر کے کرخت لہجے میں پوچھا۔ لینے تو میں کچھ نہیں آیا دریاب خان، بس خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، وحید ملک نے دریاب خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے دریاب خان نے سختی سے جھٹک دیا۔ بیٹھنے کا تو بول دے دریاب خان، یا کھڑے کھڑے ساری باتیں کرنی ہیں؟ دریاب خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی وہ دوبارہ بولا تھا، کمال ہے بھائی، اب تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ سچ میں بڑا دکھ ہوا دریاب خان، میں نے سنا ہے تمہاری بھتیجی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ بہتر تھا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، کم سے کم تمہارے منہ پر اتنی کالک تو نہ ملتی۔ وحید ملک نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، دریاب خان نے غراتے ہوئے کہا۔ چھان بین کروائی تم نے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے اس نے؟ اور وہ تیری بہو بھی بننے والی تھی نا دریاب خان، تیرے صاحبزادے عادل خان کی بیوی۔ وحید ملک نے ڈیٹ بنتے ہوئے کہا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جا جہاں سے۔ مگر وحید ملک تو جانے کے بجائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور بھی زیادہ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے پولیس کو کمپلین لکھوائی تھی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبارات میں اشتہار دیتے کہ دریاب خان کی بھتیجی یونیورسٹی سے اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس کو خبر ملے وہ اسے دریاب خان کے حوالے کر دے۔ اور ساتھ ہی وحید ملک کا زوردار کہکا گونجا تھا، کمینے ذلیل انسان، نکل جہاں سے۔
زریاب خان نے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زریاب خان کی پکڑ اس کی گردن پر سخت ہو چکی تھی، مگر سامنے والے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے مردوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ وحید ملک کا اشارہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، زریاب خان شیر کی مانند داڑا تھا۔ میں تو جا رہا ہوں زریاب خان، دیکھتا ہوں کس کس کی زبان پر لگامیں ڈالتا ہے تو۔ وحید ملک نحوست والا چہرہ لے کر سر جھکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وحید ملک بھی پاس والے گاؤں کے چودھریوں میں سے تھا اور اس کی زریاب خان سے شروع سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ زریاب خان کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب بھی وہ عائشہ کے غائب ہونے کی خبر سن کر ہی زریاب خان کے ڈیرے پر آیا تھا۔ بھائی زریاب خان واپس اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ملازم بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ خان صاحب آپ کے لیے فون ہے۔ ملازم نے فون زریاب خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور کان پر لگاتے دوسری طرف سے جو بات زریاب خان نے سنی تھی اسے آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ اب زریاب خان ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے خوب بھڑک چکا ہوگا اور وہ ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہوگا۔ آیا وہ کیا اقدامات کرے گا؟ عائشہ گل اور ہیثم کو قتل کر پائے گا یا نہیں، اور کیا ہوگا آگے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔